الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله والاعتصام بحبل الله والتمسك بالكتاب والسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين فتوكلوا عليه إنه يحب المتوكلين فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي أعمال أحب إلى الله فقال الصلاة في وقتها قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قلت ثم أي بر الوالدين قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الاشتراك بالله وعقوق الوالدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم حضرات حاضرین جمعہ عزیز ساتھیوں آج میں آپ کے سامنے حقوق الوالدین کے متعلق چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں ابھی میں نے سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور تم کو حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اگر ان میں سے کوئی یا دونوں بڑھاپے کے عالم کو پہنچ جائے تو ان کو اٹھ بھی نہ کہنا اور ان کو نہ جھڑکنا
اور ان سے نرمی سے بات کرنا اور ان سے نرمی سے پیش آنا، اور کہنا کہ اے میرے پروردگار تو ان دونوں پر رحم فرما دے جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو مختلف رشتوں میں پیدا کیا ہے، کسی کو باپ بنایا ہے تو کسی کو ماں بنایا ہے، کسی کو بھائی بنایا ہے تو کسی کو بہن بنایا ہے۔ ان تمام رشتوں کو نبھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے۔ رشتوں میں افضل رشتہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو خصوصی تاکید کی ہے، جس سے ہم کو والدین کے ساتھ یہ معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی اطاعت، ان کی خدمت اور ان کے ساتھ ادب و احترام کرنا کی جو اہمیت ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ والدین کے حقوق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ والدین کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا اس وقت بھی واجب ہے جب کہ وہ کافر ہو۔ اگر ان میں سے کوئی اگر ان کے ساتھ اچھے سے برتاؤ کرنا صرف ان کے مسلمان ہونے پر خاص نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا اس وقت بھی واجب ہے جب کہ وہ کافر ہو۔ اسلام نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں بڑے سختی کے ساتھ ڈرایا ہے، اور والدین کے نافرمانی کو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے، اور والدین کے ساتھ خدمت کرنے کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی افضل قرار دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای اعمال احب الى اللہ فقال الصلاة في وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد سوال کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا ہے۔ میں نے پھر پوچھا کہ پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ میں نے پھر پوچھا کہ پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے راہ میں جہاد کرنا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلکم علی اکبر الکبائر قالوا بلا یا رسول اللہ قال الاشتراک باللہ وعقوق الوالدین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے اور والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا ہے۔ معزز سامعین، والدین کے مرتبہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں نماز کے بعد سب سے محبوب عمل والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو بتایا ہے، اور ایک حدیث میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کو شمار کیا ہے۔ الغرض والدین کے ساتھ والدین کی اطاعت کرنا ہر حال میں فرض ہے، مگر جب وہ شرک اور معصیت کی دعوت دے تو اس وقت ان کا اطاعت کرنا فرض نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ناکام ہو گیا، وہ شخص ناکام ہو گیا، وہ شخص ناکام ہو گیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کون شخص ناکام ہو گیا یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ۔ وہ شخص جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کے عالم میں پایا پھر ان کے خدمت
کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے تو وہی شخص ناکام ہو گیا۔ اس سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہمارے والدین میں سے کوئی یا دونوں بڑھاپے کا عالم کو پہنچ جائے تو ان کی خدمت کرنا چاہیے، اور والدین کے اگر کوئی شخص ہم میں سے کوئی شخص جنت کو واقعی میں پانا چاہتا ہے تو اس کو والدین کی فرما برداری کرنا ہے۔ اگر اس نے والدین کی نافرمانی کی، ان کے ساتھ بدسلوکی کی تو وہ جہنم میں چلے گا۔ حضرت حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ما حق الوالدین، والدین کے حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما جنتک و نارک، وہی تمہاری جنت ہے اور وہی تمہارے دوزخ ہے۔ اس حدیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ماں باپ کے نام فرما برداری کی تو وہ جہنم، اس کو جنت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اگر وہ کوئی شخص والدین کی نافرمانی کی، ان کے ساتھ بدسلوکی کی تو وہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا نیک اولاد والدین کی طرف محبت کے نظر سے دیکھے گا تو اللہ رب العزت اسے ہر نظر پر ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر وہ دن میں 100 مرتبہ دیکھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب، ہاں اللہ کی عطا و بخشش تمہارے تصور سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کے راہ میں جہاد کرنا ایک بہترین عمل، اسلام میں ایک بہترین عمل ہے، لیکن نماز کے بعد جہاد پر جس عمل کو مقدم کیا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور دریافت کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جہاد میں چلنا چاہتا ہوں اور میری خواہش یہ ہے کہ میں اسی جہاد میں شہید ہو جاؤں، لیکن میرے والدین اس کی اجازت نہیں دے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے والدین اجازت دے تو تم جہاد پر چلو، اگر تمہارے والدین اجازت نہ دے تو تم ان کی خدمت کر کے اس مرتبے کو حاصل کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 3 شخص کے بارے میں واقعہ بتایا کہ 3 شخص کہیں جا رہے تھے تو راستے میں اچانک سے مسلسل بارش ہونے لگا، تو ان تینوں نے بھی بارش سے بچنے کے لیے ایک غار کے اندر جا کے چھپ گئے۔ غار ایک بڑا سا پہاڑ کے نیچے تھا، بارش کی تیزی کی وجہ سے وہ پہاڑ کے اوپر سے ایک بڑا سا چٹان آ کر غار کا منہ بند کر دیا اور وہ لوگ اس میں قید ہو گئے۔ تو ان تینوں نے بھی مل کر اس چٹان کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ چٹان اتنا بھاری تھا کہ وہ تینوں نے بھی اس کو مل کر ہٹا نہیں سکے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ سب لوگ اپنے اپنے نیک اعمال کو یاد کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگو۔ تو اس میں سے ایک شخص نے دعا کیا کہ اے میرے پروردگار، میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور میں بکریاں چراتا تھا، میں بکریاں چلا کر واپس جب آتا تو دودھ دو کر اپنے والدین کو پلاتا تھا، پھر اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک مرتبہ میں بکریاں چراتے شہر سے دور ہو گیا اور واپس آتے وقت دیری ہوئی۔ میں اپنے عادت کے مطابق دودھ دھویا اور دودھ کا پیالہ لے کر اپنے والدین کے پاس آیا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ میرے طبیعت یہ نہیں چاہیے کہ میں ان کو نیند سے جگا دوں اور ان کی نیند میں خلل ڈالوں، اور مجھے یہ بھی پسند نہیں تھا کہ اپنے والدین سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ پھر بھی میرے بچے میرے قدموں کے نیچے گڑ گڑا کر رو رہے تھے۔ میں دودھ کا پیالہ لے کر اپنے والدین کے سراہانے کھڑا ہو گیا اور انتظار کیا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جب میرے والدین نیند سے بیدار ہوئے تو پھر میں دودھ اپنے والدین کو پلایا، پھر اپنے بچوں کو پلایا۔ یہ کہتے ہوئے اس شخص نے دعا کیا کہ اے میرا پروردگار، اگر میں یہ عمل صرف تیرے ہی رضامندی کے لیے کیا ہے تو تو ہم کو اس آفت سے نجات عطا فرما۔
اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور غار کے منہ سے چٹان دھیرے سے ہٹنے لگا۔ اسی طرح وہ دوسرے 2 لوگوں نے بھی دعا کی تو اللہ تعالیٰ اس چٹان کو غار کے منہ سے تمام کے تمام ہٹا دیا۔ اس سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی فرما برداری کرنے سے دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ اللہ کے رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ موجودہ دور میں اولاد والدین کے معاملے میں بڑا سخت رویہ رکھتا ہے۔ اگر ماں باپ اگر نصیحت کرے تو اسے قطعاً نہیں مانا جاتا ہے۔ ایسے افراد کو اپنے پیدائشی مرحلے کو یاد کرنا چاہیے کہ کس نے اسے چلنا سکھایا، کس نے اسے بولنا سکھایا اور کس نے اس کی پرورش کی اور کس کے بدولت وہ آج اس مقام پر کھڑا ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کے ایک صحابی رسول تھے۔ وہ جب ان کے سکرات کے عالم میں وہ پہنچ گئے تو اس وقت ان کے زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ کو لے کر حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر پہنچ گئے اور ان کو کلمے کی تلقین کی، لیکن پھر بھی ان کے منہ سے ان کے زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت علقمہ کے والدوں کو بلاؤ، اور جب حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کے والدہ پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ علقمہ کا تیرے ساتھ کیا برتاؤ تھا؟ تو حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کے والدہ نے کہا کہ مجھے یہ بہت بڑی تکلیف دیتا ہے اور میں اس سے خوش نہیں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو انہیں معاف کر دے، اور اس نے کہا کہ میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور کہا کہ ایک لکڑیاں جمع کر دو اور اس میں آگ جلاؤ اور علقمہ کو اس میں ڈال دو۔ یہی سننا تھا کہ علقمہ کے والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی کہ یا رسول اللہ آپ میں اپنے بیٹے کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ نہیں سکوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو علقمہ کو دنیا کی آگ میں جلتا ہوا پسند نہیں کرتے ہو تو آخرت میں جہنم کی آگ میں جلنا کیسے پسند کرو گے؟ یہی سننا تھا کہ حضرت علقمہ کے والدہ اسے معاف کر دیتے ہیں اور حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کے زبان میں کلمہ ادا ہو جاتے ہیں اور وہ ان کا روح نکل جاتا ہے۔ معزز سامعین، معاشرے انتشاری و افراتفری کے شکار ہیں اور مسلمان دینی تعلیمات اور روایاتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور آئے دن والدین کے ساتھ بدسلوکی، تشدد جیسے دنوں نے جرم کے ارتکاب ایک معمول بن چکا ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑا نیکی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین کے حقوق الوالدین کے متعلق لوگوں کے درمیان تعلیمات کو عام کیا جائے اور آنے والے نسلوں کو اور موجودہ نسلوں کو حقوق الوالدین کے متعلق آگاہ کیا جائے تاکہ وہ ان تعلیمات کو جو بر الوالدین جس کی فضیلت قرآن و حدیث میں واضح ہے اس کو وہ بھی حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على آله وأصحابه أجمعين، خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء التاقين أمير المؤمنين أبي بكر الصديق، وعلى مزين المنبر والمحراب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجر والدينا من النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.